ایک دن دین پر جب میں امریکہ سے آیا اور اللہ نے ہدایت دی تو اتنا مارا ہمیں کسی نے، اتنا مارا خاندان میں. تو ہم جب گمراہی میں تھے تو بڑے چڑھ کے تھے اپنی زندگی میں. دوستو، جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، کفر کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے اور اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پھر اس کے دل میں صبر دے دیتا ہے اور وہ پورے دنیا سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے. تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. زندگی ایک مشکل سفر ہے. لائف از ہارڈ. کسی سوچ کو، کسی فکر کو، کسی فلسفے کو قلم کی شکل اختیار کرنے میں صدیاں لگتی ہیں، اور کسی قلم کی تحریر کو جسم بننے میں بڑی بات کہی. کتنی موتیں ہو جاتی ہیں لیکن وہ جسم نہیں بن پاتا. ہم جنگی آدمی ہیں اور بہت جنگیں لی ہیں زندگی کے اندر. شیخ صاحب، یہ جملے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ انسان جو اہل غم نہیں ہے، اہل کرب نہیں ہے، اہل ہم نہیں ہے، وہ دل، وہ جگر جو آگ کے ان دریاؤں سے نہیں گزرا، جو طوفانوں کے اندر نہیں جنگیں لڑا، معاشرے کی روایات سے نہیں ٹکرایا، گمنامیوں اور بدنامیوں کے باب جس نے رقم نہیں کیے، ان کے الفاظوں میں، ان کی روحانیت میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی. تو ایک مسلمان کا مسلمان بننے کا سفر ہو یا ایک نان مسلم کا مسلمان بننے کا سفر ہو، دونوں ہی مشکل ہیں. بہت بہت بہت. اور اس سفر کے غم کو اللہ ایسے سنجیدہ الفاظ میں بیان کرتا ہے قرآن میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک قادح الی ربک قدحا. اے انسان، ہم جانتے ہیں تیری تکلیف کیا ہے. جب انسان کچھ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کی سب سے بڑی جو چیز وہ چاہتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ ہی از گوئنگ تھرو پین. اب بہت بڑے بڑے مسئلوں میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں آپ کہاں کھڑے ہیں. جنہوں نے زندگی میں کچھ بنایا ہے، جنہوں نے سلطنتیں بنائی ہیں زندگیوں میں، راج کیا ہے جنہوں نے، ان کا لیڈر کا سب سے بڑا غم ہی یہی ہے کہ وہ غم نہیں سنا سکتا اپنا. تو یہ جتنی روحیں جہاں بیٹھی ہیں جنہوں نے یہ سفر طے کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں ان مسائل کو. آپ کے یہ بہت بڑا جملہ ہے جب آپ کسی کو کہتے ہیں I know what you're going through. میں جاننا تواڈے نال کی ہوندا پیا. اس تکلیف کو وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ جو اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم جانتے ہیں تیرے سینے کے اندر یہ جو دھڑ دھڑ کرتا ہوا رات کو سوتے ہوئے جو یہ کلیجہ پھٹ رہے ہیں نا، بِمَا یقولون، اے جڑی گلاں کردے پے نے. لام اور قد لگا کے اللہ کہتا ہے، عربی میں لام اور قد قسم کے بالمقابل ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں تیرے سینے میں کیا ہو رہا ہے. ایک دن دین پر جب میں امریکہ سے آیا اور اللہ نے ہدایت دی تو اتنا مارا ہمیں کسی نے، اتنا مارا خاندان میں. تو ہم جب گمراہی میں تھے تو بڑے چڑھ کے تھے اپنی زندگی میں، شرافت کی اور روایت کی شرافت کی زندگی اپنائی. بہت مارا ہمیں کراچی میں لوگوں نے بھی. تو ایک دن ہمارا دل ٹوٹ گیا بہت زیادہ، اور ہم نے گاڑی نکالی غصے کے اندر.
اور ہم بہت غصے والے آدمی تھے، آج بھی ہے، لیکن وہ اظہار ذرا کافی شائستہ ہو چکا ہے اب۔ ہم گاڑی چلا رہے ہیں، دل دکھی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نام کے اوپر ہمیں مارا ہے، اور غیر نہیں تھے، بہت قریبی تھے وہ۔ کیسے تو کر میں نے سکتے گاڑی ہیں چلائی اور اللہ اس کے اندر نا اتفاقاً میں مدرسے میں علم پڑھ رہا تھا، ان دنوں میں نیا طالب علم تھا، تو میں نے غصے میں سی ڈی لگا دی، قرآن چل رہا تھا، اور ہم ہر وقت جو ہے وہ ایس او پیز فالو نہیں کر سکتے، ہم انسان ہیں، خلق الانسان ضعیفا، غصہ آتا ہے ہمیں بھی۔ صحابہ اکرام بھی 8ویں سال میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اجازت دیں ہمیں جواب دینے کے لیے۔ اچھی خاصی انہوں نے انی مچائی دی مکے دے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے، صبر سکھاتے تھے۔ یس بٹ کسی کو گاڑی چل رہی ہے، ہمیں غصہ ہے، سی ڈی چلائی ہم نے، یہ صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے ضبط رکھا ہوا ہے، وہ زندگی کہاں جس میں آنکھیں نہ ہوں انسان کے پاس۔ لوگ ملے مجھے اپنی 42 سال کی عمر کے اندر، بہت لوگ دیکھے ہم نے بھی، لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے، آنکھیں نہیں ملی، وہ درد نہیں دکھتا، وہ ڈیپتھ، وہ پروفنڈیٹی، وہ دقیق رقیق عمیق فہیم، وہ سوز نہیں، آگ نہیں، وہ غیرت نہیں، باتیں ہیں، باتیں ہیں، بہت باتیں سنی ہیں ہم نے بھی، بہت باتیں کی بھی بہت ہیں ہم نے۔ بڑے گفتار کے غازی کھڑا ہوا ہے آج آپ کے سامنے، قوم کا ایک نوکر خاتون۔ سی ڈی لگائی میں نے، دماغ اچھا خاصا گھما ہوا تھا، قرآن چلتا ہے، سورہ حجر کا آخری رکوع چلتا ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرا رب قسم کھا کے کہتا ہے ہم ضرور بالضرور، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، نون سکیلا، لام لگا ہوا ہے تاکید کا پیچھے، ہم ضرور بالضرور ان سے سوال کریں گے، اما کانوا یعملون، جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ جو اتنی سازشیں، یہ جو اتنے پروپیگنڈے، یس یہ جو اتنی پلاننگیں ہو رہی ہیں نا، جی اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں جی گھبرا نہیں، ہم کھڑا کریں گے انہیں کٹہرے کے اندر۔ اب میرے دل نے کہا ٹھیک ہے، مگر ہم چھوٹے ہیں نا، بچے ہیں ہم، اللہ کی تو مخلوق ہیں، عاجز نوکر ہیں، نہیں دل مانا اتنا، تو 20% ٹھنڈا ہو گیا میں وہاں پر۔ پھر آگے آیت آتی ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، منہ پھیر ان کی طرف سے، شکل ادھر کر اپنی، اور کام کرتا رہے جو تجھے دیا ہے اللہ نے اس دنیا کے اندر۔ میں نے کہا فائن، وہ تو کرنا ہی ہے۔ کرم کیے جا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ، ہم جانتے ہیں تیرے سینے میں کیا درد، اے احسن الخلق اجمل الخلق اکمل الخلق اشرف الخلق عارف الخلق احسن الخلق اعظم الخلق انور الخلق صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جانتے ہیں تھے آپ کے سینے میں وہ کیا درد اس ٹائم پہ پل رہا ہے، ہم جانتے ہیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم کافی ہو جائیں گے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے۔ And now my heart is saying، اب عاجزین کی ساری، اللہ کا کلام، روب جلا دبدبا۔ پھر میں نے کہا نہیں چل یار، واپس چلیے، دین کی راہ میں وہ زندگی کہا جہاں خون نہ بہے اللہ کے نام پر، وہ زندگی کہاں جہاں ہماری چھاتی نہ چیر دی جائے اللہ کے نام پر، وہ زندگی کیا جس سینے پہ تیر نہ لگے ہوں، کمر میں غداروں کی بے وفائیوں کے نیز نہ چبھے ہوں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ ہے۔ زندگی تو وہ ہے کاٹ ڈالے آدمی اپنے آپ کو ایک ویژن کی خاطر۔ چل کار چلیے، چل پھر سبق پڑھ صداقت کا، امانت کا، عدالت کا۔ لیٹس گو بیک ہوم۔ آگے اللہ کہتا ہے دل میں تھا کب تک
ये जितने भी बैठे हैं ना, अभी मनोसलवा नहीं उतरा जिनके ऊपर, पे के 3 नुक्ते, से के 3 नुक्ते नहीं बन सके अभी तक। वो इनकलाब तेरी जिंदगी में अगर नहीं आ सका अभी तक, जर्रा पहाड़ ना बन सका, लफ्ज कलाम ना बन सका, कली एक फूल ना बन सकी, कतरा वो समंदर ना बन सका, अगर तू एक फलसफा नहीं बन सका अगर अभी तक, तो सुन अपने रब का फरमान सुन, वाबुद रब्बा का हत्ता यातिकल यकीन। ये तूने मौत तक करना है। ये तजमील, तकमील, तासीन, एक्चुअलाइजेशन, अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा, उस वक्त तक तूने अपने आप को उस भट्टी से जलाते रहना है जब तक कि तुझे अल्लाह ना दिख जाए। फ़इन्नम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। और वो वक्त आएगा, ये मैं उन्हें कह रहा हूँ जो हमारे कबीले में नए आए हैं, अ टाइम विल कम जब इनसे भी ज़्यादा तुझे दिखना शुरू हो जाएगा। तो मेरे अपने नौ मुस्लिम को एक बहुत बड़ी आज एक एडवाइस है, सफ़र के अंदर बहुत खाइन मिलेंगे तुम्हें, हमारे अंदर भी, इन्हें इतना पारसा मत समझना। घर अपनों ने ही बर्बाद किया होता है, गैरों ने नहीं। घबराई नहीं, अपनी उस ग्रेटनेस को, उस इज्जत को, उस सेल्फ इस्टीम को, उस गैरत को जिसके तहत तूने तौहीद अपनाई थी, ये गैरत का दीन है, गैरत का दीन। मुशरिक गैरतमंद नहीं हो सकता कभी भी। हमने एक महफिल में थोड़ी बदतमीजी कर दी, रवायतन हम कर जाते हैं कभी कभी। हमने पूछा कितने बाप हैं आपके? कहते हैं शेख साहब तो तमीज़ नहीं है कि गल करन दी। मैंने कहा तू 2 बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी इस दवाजी ज़िंदगी में बीवी के साथ शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कायनात के, तो रब्बे कायनात को बांट डाल, इन नास्तानों पे बांट रहा है तू अल्लाह को। तेरी गैरत जवाब नहीं देती उधर कुछ। तू मुवाहिद है मेरी बहन और मेरे दोस्त, यू आर अ मोनोथिस्ट, द लास्ट आर्टिकल ऑफ गॉड ऑन दिस प्लैनेट। आखिरी दलील है तू इस दुनिया के अंदर। ले अल्लाह यकून लिन्नासी अलल्लाहि हुज्जतुम बाद रसूल। तू आखिरी हुज्जत है इस दुनिया के अंदर, तेरे बाद अंधेरे हैं सिर्फ। लपेट देगा अल्लाह इस कायनात को जिस दिन मुसलमान खत्म हो जाए। जब दुनिया में सब मुसलमान यानी ईमान वाला कोई नहीं रहेगा, उस दिन अल्लाह दुनिया को लपेट लेगा, यानी क़यामत आ जाएगी। दुनिया 4 दिन की है, सिवाय अल्लाह के इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा।